میرے خیال میں جو جموں کشمیر سرکار اس وقت خاص کر ایل جی ایڈمنسٹریشن ڈرگس کے حوالے سے ایک بڑا کیمپین چلا رہی ہے، نشہ مکت کیمپین. تو ہماری طرف سے یہی اپیل ہے کہ گورنمنٹ شوڈ گو ٹو دا روٹ آف اٹ اینڈ ٹو دا سورس آف اٹ. اس کا جو سپلائی چینل ہے وہ کیسے پہنچتا ہے، اور ایڈکشن جو ہے یہ سب وکٹمز ہے جو ایڈکٹ ہوتے ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے. ان کے لیے جو گورنمنٹ کو انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے اس کی تیاری ہونی چاہیے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ جموں کشمیر ایک نوجوان اسٹیٹ ہے، 65% آبادی نوجوانوں کی ہے، 32% انمپلائمنٹ ہے. ڈرگس اور ڈپریشن اس لیے بھی نوجوانوں میں ہے کیونکہ ہوپلیسنس بہت زیادہ ہے، انمپلائمنٹ کا ایک بہت بڑا بحران ہے. اوپن میرٹ کے حوالے سے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ریزرویشن کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ پڑھے ہوئے لوگ اگر ڈرگس میں ہے، ڈپریشن میں ہے، ون آف دا بگیسٹ ریزنز آلسو دیٹ دیر از لاٹ آف anxiety among the young people about their future and about their career and education. So government is not offering jobs, employment, resources. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈرگس کے بحران کو ختم کرنا ہے تو اس کے سمٹمز کو ہی نہیں، اس کے سورس کو آپ دیکھیے کہ اس میں کون لوگ جو اصل میں اس سپلائی چینل کو چلاتے ہیں. کریک ڈاؤن ان چیزوں پہ ہونا چاہیے. ایسے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ایڈکشن میں، ان کے لیے ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے. ان کے خلاف سرکار کو ریہاب پروگرام چلانے چاہیے اور فوکس ہونا چاہیے کہ سورس کو بند کیا جائے تاکہ یہ وبا ختم ہو جائے جموں کشمیر میں. باقی شراب کے حوالے سے ہم ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں کہ جیسے گجرات ایک ڈرائی اسٹیٹ ہے، اسی طریقے کل ہم نے دیکھا جو کل چیف منسٹر بنے تامل ناڈو میں، کس طریقے میں انہوں نے اپنے مینیفیسٹو پہ عمل کیا اور وہاں پر شراب کی دکانوں کو بین کیا. اسی طریقے میں جموں کشمیر میں نہ صرف مسلم سینٹیمنٹس بلکہ ہندو سینٹیمنٹس جو بھی ہے، ماتا ویشنو دیوی دیکھیے، امرناتھ کی یاترا ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی بھی جو سینٹیمنٹ ہے کہ اس جگہ پر اس طریقے میں پبلک اسپیسز پہ شراب پینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو گورنمنٹ کین ٹیک این انیشیٹو. اٹس ناٹ اے بگ اکانومی جو کہتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹورزم ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن اس کا مطلب کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اسی وبا میں ڈالے اور اس کلچر کو پروموٹ کیا جائے کہ پبلک ڈرنکنگ کو الاؤ کیا جائے. آئی تھنک دیٹ نیڈس ٹو بی بین اینڈ گورنمنٹ شوڈ ورک آن میکنگ جموں کشمیر اے ڈرائی اسٹیٹ. دیکھیے یہاں پہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز تو ہے ہی نہیں، اور جو لوگ اس میں ملوث ہوئے ڈرگس میں، جو ایڈکٹس ہوتے ہیں، جو لوگ پیتے ہیں یا انوالو ہوتے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے صرف کریک ڈاؤن سے کام نہیں چلے گا بلکہ ریہاب سینٹرز کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اور کافی زیادہ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. آئی تھنک گورنمنٹ نیڈس ٹو ورک آن اٹ. یہاں اٹھا کے لڑکوں کو جیل بھیجتے ہیں، جیل بھیجنا سولوشن نہیں ہے. ریہاب سینٹرز چاہیے، سوشل ویلفیئر کا کام ہے اس میں. اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے. پلوام میں 2 ایسے سینٹر چلتے تھے، شری نگر میں چلتے تھے، جن کو بند کیا گیا. اب جب ریہاب سینٹر ہی آپ بند کریں گے تو کیمپین کا فائدہ کیا ہے؟ So I think government needs to relook at there is a policy intervention required to stop this pandemic. نیٹ کا جو ہے پورے ملک میں جموں کشمیر میں سب سے پہلے پیپر بھیجنے کا سلسلہ جاری ہوا. یہ نوجوانوں کی کنسرنز ہر جگہ ہے اس وقت کہ پیپر بھیجے جا رہے ہیں، لیک ہو رہے ہیں، اور یہ تو جموں کشمیر میں سب سے پہلے ہوا. پیپرس ہے سولڈ آؤٹ. اور ابھی بھی جو یہاں 23,000 نوکریاں آؤٹ سورس کی گئی ہیں، یہ تو نیٹ اسکیم سے بھی ورسٹ ہے کہ آپ جابس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں وداؤٹ ڈیو پروسیس، وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی. اور گورنمنٹ نوکریوں کو آؤٹ سورس کیوں کر رہی ہے؟ تو نوجوانوں میں جو آپ اسٹریس دیکھ رہے ہیں ڈرگس کی طرف یا ڈپریشن کی طرف، اٹس آلسو کہ آپ نوجوانوں کی نوکریوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، آپ ان کے روزگار کو کھا رہے ہیں، آپ ان کے مسائل کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے. پڑھ لکھ کے بچے نہ ان کو ایڈمیشن ملتے ہیں اور نہ ہی ان کے لیے روزگار ہے. تو حکومت جب تک روڈ میپ نہیں دے گی اور نوجوانوں کو امید نہیں دے گی، میرے خیال میں ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی. اینڈ دا worst thing that is happening in Jammu and Kashmir is the way government is outsourcing jobs. Almost 23,000 jobs have been outsourced. Private companies, middlemen, private لوگ، ان پڑھ لوگ پڑھی لوگوں کو نوکری لگا رہے ہیں. اور اس طریقے میں سرکار کے پاس کیا کیپیبلٹیز نہیں ہے. پی ایس سی ہے، سروس سلیکشن بورڈس ہے، اس سے پہلے بھی یہاں گورنمنٹ نوکری میں لوگ رکھتے تھے. اگر آپ کو پرماننٹ جاب نہیں دینا ہے، کنٹریکچوئل دیجیے، اکیڈمک ارینجمنٹ پہ دیجیے. لیکن اس طریقے میں آپ آؤٹ سورس کریں گے، ٹھیکے پہ نوکریاں لگائیں گے، تو مجھے لگتا ہے غلط ہے. اور جتنا پیسہ یہ کمپنیز کھا رہی ہے وہی پیسہ نوجوانوں کو ملے تو کم سے کم یہاں کی آدھی بے روزگاری ایڈریس ہو جائے گی. ڈاکٹر فاروق نے کہا کہ پی ڈی پی شاید ہم کہہ رہے کہ وہ حاصل کرتے ہیں، ہمیں ان کو جواب دینا ہے گا، ہمیں ہرانا بھی ہے. کوئی بات نہیں، ایسی ابھی الیکشن میں کافی ٹائم ہے. ہر دن نیشنل کانفرنس کو ایک مینڈیٹ ملا ہے 50 سیٹوں کا،
to fight for rights of the people of Jammu and Kashmir. It's a collective mandate of people of Jammu and Kashmir. After decades, इतना बड़ा mandate किसी को मिला है? हर दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में हर दिन उठ के सिर्फ PDP करते रहेंगे. मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो इनको मैंडेट दिया है वो उसके लिए आप काम करें, डिलीवर करें. इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा. हम भी नहीं चाहते यहाँ इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकली इल्ज़ाम तराशी हो और लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है ये खींचातानी करना. लोग चाहते हैं कि चाहे 370 के हवाले से, स्टेट हुड के हवाले से या बेरोज़गारी का जो सबसे बड़ा मसला है उन चीज़ों पर हुकूमत डिलीवर करे. एज एन अपोजिशन हमारा काम है सवाल पूछना, बाकी हमें इल्ज़ाम तराशी में कोई इंटरेस्ट नहीं. शुक्रिया. सर ये कांग्रेस लीडर ने कहा है कि हमें पाकिस्तान का तो PDP ने शुरू से ही, अगर आप देखें जो PDP का मैनिफेस्टो भी था या अलायंस भी था 2014 का, ट्रैक्स हमारी पार्टी का ये है कि डायलॉग से ही जम्मू कश्मीर के, दो मुल्कों के या हिंदुस्तान के तमाम मसाइल हल होने चाहिए. और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है तो वी ऑलवेज फेवर डायलॉग एंड इट्स अ वेलकम स्टेप. अगर कोई भी लीडर इस आइडिया को, डायलॉग के आइडिया को एक्सप्लोर करना चाहता है तो इट्स अ गुड शिफ्ट. थैंक यू.